अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑनलाइन सीरत क्विज़ मुकाबले में जिन लोगों ने हिस्सा लिया है और माशाल्लाह रोज़ाना के जवाबात रोज़ाना भेज रहे हैं, तो उन हज़रात की खिदमत में पिछले 3 दिनों के सवालात के जवाबात पेश किए जा रहे हैं, ताकि जिन लोगों से गलती हुई है वो अपनी गलती को दुरुस्त कर लें और इसी तरह दीगर लोगों तक भी अल्लाह के नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात और आपकी ज़िंदगी के बारे में मालूमात पहुँच जाएं। इसलिए आज की ये वीडियो बनाई जा रही है। सीरत क्विज़ मुकाबले का हमारा ये पहला राउंड चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ही कामयाबी के साथ ये सिलसिला जारी है। लोग बड़े शौक़ और ज़ौक़ से हिस्सा ले रहे हैं और जवाबात दे रहे हैं। तो पहले राउंड के पहले 3 दिनों के सवालात के जवाबात आज की इस क्लिप में पेश किए जा रहे हैं। बाकी और 3 दिनों के जवाबात इंशाल्लाह अगली क्लिप में दूसरे पार्ट में दिए जाएंगे। पहले दिन यानी पीर के दिन सवाल नंबर 1 पूछा गया था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश कब हुई? जवाब देने के सिलसिले में हमने हयात तय्यबा और साथ में यूट्यूब की लिंक भी हम दे रहे थे, इनसे जवाब देने का पाबंद हमने बनाया था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के सिलसिले में जवाब यह है, हयात तय्यबा के मुताबिक 20 अप्रैल 571 ईस्वी पीर के दिन हमारे नबी की पैदाइश हुई, जब रबीउल अव्वल की 9 तारीख थी। मुहक्किकीन का यानी तहकीक करने वालों का यही कौल है। बाज़ लोगों ने 12 रबीउल अव्वल लिखा है, ये मशहूर कौल है लोगों के दरमियान जो मशहूर हुआ, लेकिन तहकीकी बात यह है कि 9 रबीउल अव्वल की वो तारीख थी। तो इसमें बाज़ लोगों ने 12 रबीउल अव्वल लिखा है, जो कि हयात तय्यबा किताब के एतबार से सही नहीं है। तो ये बात जहन में रहे। दूसरा सवाल पूछा गया था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद के कितने भाई थे? तो इसका जवाब है 9 भाई थे। किताब के अंदर ये बात है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद 10 भाई थे। वालिद 10 भाई थे, यानी वालिद और वालिद को मिलाकर दीगर 9 लोग मिलाकर 10 हो गए। लेकिन सवाल में वालिद कितने भाई थे नहीं पूछा गया था, बल्कि वालिद के कितने भाई थे। तो इसका सही जवाब है 9 भाई। वालिद को मिलाएंगे तो 10 होगा। तो ये हल्का सा फ़र्क था, जिनको समझने वालों ने समझकर सही जवाब दिया और बाज़ लोग इसमें गलती खा गए। तो बात यही है कि ये क्विज़ जो इतनी आसानी के साथ लिया जा रहा है, इसमें किताब भी बताई गई, यूट्यूब की लिंक भी दी जा रही है, सब कुछ हम आज़ादी के साथ इस्तेमाल करके किताब और यूट्यूब लिंक जवाब दे सकते हैं। तो थोड़ा सा सोचने की ये बात थी कि यहाँ पर सवालात घुमा फिरा कर पूछे जाएंगे, अकल और समझदारी का सबूत भी देना ज़रूरी था। तो बाज़ लोगों ने इसमें थोड़ा सा जो है गलती खाई है। तो जवाब ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद के 9 भाई थे। अब किताब में देखिए, अल्लाह के नबी के वालिद यानी अब्दुल्ला को मिलाकर 10 होंगे और अब्दुल्ला को अगर छोड़ेंगे तो 9 भाई होंगे। तो ये जवाब सही है। तीसरा सवाल था पहले दिन का, महर किसे कहते हैं? तो इसमें महर की तारीफ पूछी गई थी। इस सिलसिले में बाज़ लोग गलती कर रहे थे, तो उसी दिन उसकी वजाहत कर दी गई थी कि महर की तारीफ बयान करना है, और उसमें आज़ादी भी दी गई थी कि किसी से भी पूछकर दूसरी किताबों से भी लेकर जवाब दिया जा सकता है। तो उसमें लोगों ने तकरीबन सही जवाब दिया है। फिर भी ये बात याद रहे कि महर की तारीफ ये है, वो माल जो शादी के वक्त शौहर की तरफ से औरत को दिया जाता है, इस माल को महर कहते हैं। ये तारीफ है। इसमें थोड़ा बहुत अल्फाज दूसरे भी चेंज करके बाज़ लोगों ने जवाब दिए हैं, लेकिन तारीफ तो बहरहाल सही की है। नंबर 4, चौथा सवाल था, अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे अब्दुल्ला के फिदिये में कितने ऊँट कुर्बान किए? तो इसका जवाब है 100 ऊँट कुर्बान किए। ये भी जवाब तकरीबन सभी लोगों ने, बल्कि सभी लोगों ने सही दिया है। सवाल नंबर 5 है, पहले दिन का, हजरत आमिना का सिलसिले नसब ऊपर जाकर जिस दादा से मिलता है उनका नाम बताओ और उनका लक़ब बताओ। तो इस सिलसिले में हयात तय्यबा के अंदर की बात बाज़ लोगों ने बयान की है, जो कि नाक़िस जवाब था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसब ऊपर जाकर किलाब से मिलता है। यकीनन किलाब से मिलता है, लेकिन उनका लक़ब भी पूछा गया था। सवाल का दूसरा जुज़ ये है कि लक़ब क्या है? तो लक़ब के सिलसिले में किलाब का लक़ब किताब में लिखा हुआ नहीं है हयात तय्यबा में, बल्कि फ़हर का लक़ब लिखा हुआ है कुरैश। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा किलाब से मिलता हुआ फ़हर से आगे मिलकर फ़हर से मिल जाता है, किलाब से होकर फ़हर से मिलता है, और फ़हर का लक़ब कुरैश है। तो जवाब देना था कि हज़रत आमिना का सिलसिला नसब ऊपर जाकर फ़हर से मिलता है, जिनका लक़ब कुरैश था। बाज़ लोगों ने किलाब लिख दिया है, चूँकि किताब में उतना ही है। तो सिर्फ किताब ही से जवाब लिए हैं, जो यूट्यूब लिंक दी गई है उससे बाज़ लोगों ने जवाब हासिल नहीं किए, इस वजह से इसमें गलती हो गई है।
یہ پہلے دن کے سوالات کے جوابات اس طرح تھے۔ دوسرے دن سوالات پوچھے گئے تھے۔ پہلا سوال تھا دوسرے دن کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ شریک بھائی بہنوں کے نام کیا ہیں؟ یعنی اللہ کے نبی کے ساتھ کن کن لڑکوں اور لڑکیوں نے ایک ماں کا دودھ پیا ہے، جن سے اللہ کے نبی نے بھی دودھ پیا؟ تو اس کا جواب ہے عبداللہ، حذیفہ، شیمہ، حضرت حمزہ، حضرت جعفر، حضرت ابو سلمہ، حضرت ابو مسروح اور حضرت سفیان ابن حارث۔ یہ ایک جواب تو پورا کتاب میں موجود ہے۔ اگلا سوال تھا، سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر عورتوں میں، مردوں میں، بچوں میں کس نے اسلام قبول کیا؟ اس سلسلے میں بات پوچھی گئی تھی۔ تو یہ تو بڑا مشہور سوال ہے جو بچپن ہی سے ہم لوگ سنتے آتے ہیں کہ عورتوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی حضرت خدیجہ ہیں، مردوں میں، آزاد مردوں میں حضرت ابوبکر سب سے پہلے اسلام قبول کیے، بچوں میں حضرت علی ہیں، اور غلاموں میں حضرت زید ابن حارث۔ تو یہ اس کا جواب ہے۔ تیسرا سوال تھا کہ حضرت حلیمہ کس خاندان سے تعلق رکھتی ہیں؟ اس کا جواب ہے، اس میں تو آپشن بھی دیے گئے تھے، تو قبیلہ ہے، خاندان ہے بنو سعد۔ حضرت حلیمہ کے نام کے ساتھ ایک جملہ آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا، حلیمہ سعدیہ۔ تو سعدیہ اسی لیے ان کو کہا جاتا ہے کہ بنو سعد، قبیلہ بنو سعد سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو اس جملے پر بھی اگر غور کیا جاتا تو اس کا جواب مل جاتا، جن لوگوں کو پہلے سے حضرت حلیمہ کا نام حلیمہ سعدیہ کے طور پر نام تھا۔ الغرض بنو سعد قبیلے سے حضرت حلیمہ تعلق رکھتی ہیں، یہ اس کا جواب ہے۔ چوتھا سوال تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال کس مقام پر ہوا؟ تو مقام ابوا پر ہوا۔ ماشاءاللہ تقریباً لوگوں نے اس کا صحیح جواب دیا ہے۔ پانچواں سوال تھا، والدہ کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے لا کر دادا کے حوالے کیا؟ تو اس کا بھی جواب لوگوں نے صحیح دیا ہے کہ ام ایمن نے لا کر دادا کے حوالے آپ کو کیا تھا، یہ اس کا جواب ہے اور صحیح جواب ہے۔ تیسرے دن کا پہلا سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت خدیجہ سے نکاح میں خطبہ کس نے دیا؟ کتاب میں جو بات لکھی ہوئی ہے، بعض لوگوں نے پورا جواب نہیں دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے ابو طالب نے اور حضرت خدیجہ کی طرف سے ورقہ ابن نوفل نے خطبہ دیا تھا۔ بعض لوگوں نے اتنا پورا جواب نہیں دیا، بلکہ صرف ابو طالب کا نام لکھا، بعض لوگوں نے ورقہ ابن نوفل کا لکھا ہے۔ لیکن اس سوال کا پورا جواب اس طرح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خطبہ ابو طالب نے دیا، اور حضرت خدیجہ کی طرف سے ورقہ ابن نوفل نے خطبہ نکاح دیا تھا۔ سوال نمبر 2، تیسرے دن کا، زید ابن حارثہ کس کے بیٹے تھے؟ اس کا جواب ہے، یمن کے قبیلے بنو خزاعہ کے سردار حارثہ ابن شراحیل کے بیٹے زید ابن حارثہ ہیں۔ اس کا بھی جواب تقریباً لوگوں نے صحیح دیا ہے۔ تیسرا سوال ہے، ہرا کی پہاڑی مکے سے کتنے فاصلے پر موجود ہے؟ تو 3 میل کے فاصلے پر موجود ہے، یہ بھی جواب صحیح دیا گیا ہے۔ چوتھا سوال تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سال کی عمر میں کاروبار کا آغاز کیا؟ اس سوال کو سمجھنے میں بعض لوگوں نے غلطی کی۔ کاروبار کا آغاز یعنی کاروبار کی شروعات کب کی اللہ کے نبی نے، یہ پوچھا گیا ہے۔ بعض لوگوں نے 12 سال کی عمر والا جواب دیا ہے۔ تو اگر آپ کتاب میں تحقیق کریں گے یا یوٹیوب کے ویڈیو میں غور سے سنیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی کہ 12 سال کی عمر میں اللہ کے نبی نے اپنے چاچا ابو طالب کے ساتھ اصرار کر کے، یعنی ساتھ ہونے کی جو ہے خواہش کر کے، ساتھ میں تجارت کے لیے گئے تھے۔ خود اللہ کے نبی نے وہ تجارت اور کاروبار نہیں کیا تھا، بلکہ ابو طالب کاروبار کے لیے جا رہے تھے تو ان کے ساتھ اللہ کے نبی گئے تھے۔ وہ 12 سال کی عمر تھی۔ تو بعض لوگوں نے 12 سال اس اعتبار سے لکھا ہے تو انہوں نے صحیح سوال نہیں سمجھا۔ سوال صحیح یہ ہے، جواب صحیح یہ ہے کہ 17 سال کی عمر میں کاروبار کا آغاز کیا تھا خود اللہ کے نبی نے۔ اور بعض لوگوں نے 25 سال کی عمر کا عرصہ لکھا، یعنی حضرت خدیجہ کے مال میں جب اللہ کے نبی نے جو کاروبار اور تجارت کی تھی وہ عمر لکھی ہے۔ تو کاروبار کا آغاز 25 سال کی عمر میں نہیں ہوا، وہ تو حضرت خدیجہ کے مال میں تجارت اللہ کے نبی نے اس عمر میں کی تھی۔ تو اس سوال کو سمجھنے میں بھی بعض لوگوں نے غلطی کی ہے، اس لیے 17 سال والا بھی جواب آیا ہے، بعض نے 12 سال والا جواب دیا ہے، بعض نے 25 سال والا جواب دیا ہے۔ تو اس میں صحیح جواب ہے 17 سال والا، کیوں تو سوال میں پوچھا گیا تھا آغاز کب کیا ہے، تو جواب 17 سال والا صحیح ہے۔ پانچواں سوال ہے، تجارت کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت خدیجہ کے جو غلام تھے ان کا نام کیا تھا؟ تو میسرہ اس غلام کا نام تھا۔ تقریباً سبھی لوگوں نے اس کا جواب صحیح دیا ہے، لیکن بعض لوگوں کا جواب یہ بھی آیا ہے کہ زید بن حارثہ اللہ کے نبی کے ساتھ سفر میں تھے۔ تو غلام کا لفظ دیکھ کر زید بن حارثہ ہی غلام سمجھ لیا، زید بن حارثہ ساتھ میں نہیں تھے، حضرت خدیجہ کے غلام تھے حضرت میسرہ، زید بن حارثہ کا ذکر نہیں ہے۔
تو یہ 3 دن کے سوالات کے صحیح جوابات یہ ہیں، اور سوالات کو سمجھنے میں بعض لوگوں نے جو غلطیاں کی ہیں ان غلطیوں کی بھی وضاحت کی گئی ہے۔ تو جن لوگوں کے جوابات اگر غلط محسوس ہوئے ہیں تو وہ اگلے 3 دنوں کے جوابات دینے میں نہ کترائیں، نہ رکیں، بلکہ پورے اگلے 3 دنوں کی بھی جوابات دیتے رہیں۔ اور اسی طرح ایک گزارش یہ بھی ہے کہ جو لوگ ابھی اس کوئز میں جڑنا چاہتے ہیں تو درمیان میں 1 دن 2 دن گزرنے کے بعد جوابات نہ دیں، بلکہ پیر کے دن سے اگلا راؤنڈ شروع ہوگا، اس دن سے اپنے جوابات دینے کا سلسلہ شروع کریں۔ جتنے لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں خواہش مند حضرات کو یہ بات بتا دیں کہ پیر کے دن سے نیا راؤنڈ شروع ہوگا، اس اگلے راؤنڈ میں، اس راؤنڈ میں جو لوگ حصہ لیے ہیں جوابات دے رہے ہیں وہ لوگ بھی اگلے راؤنڈ میں حصہ لے سکتے ہیں، جوابات دے سکتے ہیں، اور نئے لوگ بھی ایڈ ہونا چاہیں تو ہو سکتے ہیں۔ درمیان سے اندر شامل ہونے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ پورے راؤنڈ 6 دن کا ہے، پورا ایک راؤنڈ 6 دن کا ہے، اور ہر دن 5 سوالات ہو رہے ہیں۔ اس اعتبار سے 6 دن کے 30 سوال پوچھے جائیں گے، تو 30 جواب جس کے صحیح ہوں گے ان کے ناموں کی چٹھی ڈال کر چٹھی اچھالی جائے گی، چٹھی اٹھائی جائے گی، اور اس میں سب سے پہلے جس کا نام آئے گا اس کو پہلی پوزیشن، دوسرے نمبر پر جس کے نام کی چٹھی اٹھے گی اس کو دوسرے پوزیشن، اور تیسرے نمبر کی جس کی چٹھی اٹھے گی اس کو تیسرا پوزیشن دیا جائے گا۔ اس اعتبار سے یہ کام کرنا ہے۔ تو کوئی 1 دن ہونے کے بعد 2 دن ہونے کے بعد اگر شامل ہوں گے تو پھر ان کے 30 سوالات پورے کمپلیٹ نہیں ہوں گے، اس وجہ سے درمیان میں کوئی شامل نہ ہو، بلکہ پیر کے دن سے نیا راؤنڈ شروع ہوتا ہے۔ ہر پیر کو ایسے ہی ہے، یہ پہلا راؤنڈ پیر سے شروع ہوا، ہفتے تک چلے گا، اتوار کے دن اس راؤنڈ والوں کے رزلٹ آئے گا، پھر پیر سے نیا راؤنڈ شروع ہوگا، اس کا رزلٹ اتوار کو آئے گا، پھر اس پیر سے تیسرا راؤنڈ شروع ہوگا، پھر اس کے بعد والی اتوار کو ان کا رزلٹ آئے گا، پھر چوتھا راؤنڈ چوتھی پیر کو۔ یہ 4 ہفتے میں 4 راؤنڈ اس طرح، اس مہینے میں 4 راؤنڈ اس طرح چلنے والے ہیں۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھیے۔ اللہ تعالی ہماری ان محنتوں کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔